رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا ماشاءاللہ سبحان اللہ. اطہر حشمتی صاحب آپ کا بے حد شکریہ. آپ ہمارے ساتھ آج پروگرام کے آغاز پہ موجود تھے. جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں آپ سب کو نیوز کیفے میں خوش آمدید اور میری جانب سے السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کا آج کا روزہ بھی بہت ہی اچھے انداز سے گزر رہا ہوگا. اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے پروگرام میں جس حوالے سے بات کرنے والے ہیں وہ ہمارا موضوع ہے روزے کی فضیلت اور روزے کی اہمیت. روزے کی ایک مسلمان کے لیے کتنی اہمیت ہو سکتی ہے
اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کرنی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو اس وقت روزے کی عبادت کر رہے ہیں، ان عبادات کی اس مشق کے ذریعے ان کی جو ایک روحانی تطہیر ہے اس کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے مہمان اسلامک اسکالر جن کا میں تعارف کروانے والا ہوں، وہ ہیں جناب مفتی محمد امجد چشتی صاحب۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں فہیم بھائی؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ کی طبیعت بھی اچھی ہے الحمدللہ۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے اپنے ٹاپک کے حوالے سے، مگر میں دوسرے مہمان جو ہیں ان کا بھی تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ جو دوسرے آج کے اسلامک اسکالر ہمارے معزز مہمان جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ہیں مولانا عباس جعفری صاحب۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ شکریہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ الحمدللہ الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، سب سے پہلا سوال مولانا صاحب میں آپ سے کروں گا، وہ یہ ہے کہ روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت، مطلب جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ بیان کریں گے ہی کریں گے۔ یہ بتائیں کہ روزہ بندے کے لیے اور خدا کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ رمضان، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اصل چیز ہی آپ جو ہے روزہ، وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور فرمایا اس کی جزا میں دوں گا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ حشر کے دن تقسیم ہونے والی ہیں، لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے جو تقسیم نہیں ہوگی۔ ورنہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے کسی کا گناہ کیا، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کی، غیبت کی، تو روز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو ایسا کریں گے کہ ہماری نیکیوں میں سے کچھ اعمال دوسرے کو دیتے جائیں گے جس کا ہم نے قصور کیا ہے۔ لیکن جب باری روزے کی آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، یہ عبادت بٹ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، بلکہ یہ بھی تو کہا کہ اس کا اجر میں خود ہوں، میں خود دوں گا، میں خود ہوں، ایسا بھی کچھ ہے؟ خود ہوں لے تب بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جس کو رب کائنات مل گیا اس کے لیے اور اسے کیا ضرورت، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، بے شک اسے تو رب ہی مل گیا، بے شک بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیں نا، اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی تشریح نہیں دی گئی کہ اجر کیا ہوگا، جبکہ ایک نفلی روزے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی عام دنوں کا ایک نفلی روزہ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونے کا بر اعظم عطا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ سونے کا بر اعظم جو ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ جتنی ہماری دنیا ہے ایسی 7 دنیا، ایسے 7 ورلڈ جو ہوں وہ ایک برابر، اور وہ ایک بر اعظم ایک برابر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا عطا کرے گا اس شخص کو جس نے نفلی روزہ رکھا ہوگا۔ اور رمضان کے روزے، اور سبحان رمضان اللہ، کے سبحان روزے اللہ۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان راز ہے، کیا بات، تو اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حساب سے دینی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا مولانا عباس جعفری صاحب، آپ سے میں چاہوں گا کہ روزے کی اہمیت کے حوالے سے، فضیلت کے بارے میں اور اس کے اجر کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہیں میں آپ نے سوال کیا کہ روزے کی اہمیت کے حوالے سے میں بات کروں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ بیان کروں کہ خود رمضان کے معنی کیا ہیں اور یہ کہاں سے نکلا ہے، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ رمضان ہے کیا۔ دیکھیے رمضان ایک مصدر، اس میں مصدر عربی کے اندر، اور اس کے معنی شدت تپش، یعنی انسان جب روزے دار جب پیاس کی شدت سے بیتاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہلاتے ہیں کہ بہت زیادہ جسم اس کا تپش کی شدت میں آ گیا ہے۔ تو رمضان یعنی تپش کی شدت کو کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے آسان الفاظ میں روزے دار کے لیے پیاس کی شدت کو کہتے ہیں۔ اچھا، یوں سمجھ لیجئے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ ظاہر کہ حکم قرآنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحکم خدا بندی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اس کو تو انجام دینا ہی ہے۔ روزے کی سب سے اولین اہمیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی کہ اللہ نے کہا کہ یہ اسے انجام دو، اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، جیسے تم سے پہلی امتوں پر، کیونکہ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا ہم مسلمان ہو گئے تو کیا اب ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم بھوکے پیاسے بھی رہیں؟ تو پروردگار عالم کی اس آیت کے حوالے سے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، جو کتابوں میں ملتا ہے کہ تم لوگ کیوں پریشان ہو؟
تشفی دی، تسلی دی کہ وہی تو روزہ ہے یہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے نئی بات نہیں ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ اور ان کی بات کو، مولانا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے مولانا سے سوال کیا کہ اس میں انسان کا کیا فائدہ ہے اور اللہ کا کیا فائدہ ہے۔ کسی بھی عبادت میں ہمیشہ یاد رکھیں تمام مسلمان کہ عبادت واجب یا حرام جو بھی کچھ ہے، واجب اگر ہے، فرض اگر ہے تو اس میں مصلحت خداوندی ہے، اگر حرام ہے اس میں مفسدہ جو ہے یہ لوگوں کا مفسدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کسی عبادت کا، اس میں فائدہ انسان کا ہے نہ کہ اللہ کا۔ کسی بھی عبادت میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اگر میں عبادت کروں، میں روزہ رکھوں، میں نماز پڑھوں، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ میرا ہے، مجھ بندے کا فائدہ ہے، مجھے خدا کے غلام کا فائدہ ہے، مجھے خدا کے بندے کا فائدہ ہے، اللہ کا جس نے بندوں کو عبادت کا حکم دیا ہے۔ کسی بھی عبادت میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں عبادت کروں تو اللہ کا فائدہ نہیں کروں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ عبادت کروں گا تو میرا فائدہ، نہیں کروں گا تو میرا نقصان۔ بحیثیت بندہ خداوندی یہ میرا نقصان ہے اور عبادت کو انجام دینے میں میرا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز اگر ٹائم ہو بریک پہ نہ جائے، وقفے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو جو ہے پروگرام میں شامل کریں گے۔ دوستو ایک چھوٹا سا وقفہ، ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہونے والے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک ٹیلی ویژن پہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے۔ رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ایک وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان مبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں فہیم عباس سے ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی اس خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ خصوصی طور پہ جو تعاون کیا ہے وہ ہیں ملکہ مسالے بنانے والے۔ ان کا پیغام ہے کہ ملکہ فوڈز کی پروڈکٹس میں ریسیپی مسالوں کے ساتھ ساتھ سادہ پسے مسالے، ادرک لہسن پیسٹ، فرائیڈ پیاز، سویاں اور چاول بھی شامل ہیں۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ خصوصی طور پہ تعاون کیا ہے پاک کولا آئس کریم سوڈا نے، جو کہتے ہیں کہ پاک کولا ایک منفرد مشروب ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پاک کولا پاکستان کے ہر کونے میں دستیاب ہے اور پاک کولا آئس کریم سوڈا بچوں، بڑوں اور بزرگ سب کا پسندیدہ مشروب ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام میں موضوع ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت، اور اس میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اہم مہمان۔ دونوں مہمان ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں۔ پہلے مہمان ہیں مفتی محمد امجد چشتی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا عباس جعفری صاحب۔ سر وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کیونکہ ہم روزے کی اہمیت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے، اور ہم نے فائدے کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے بتایا کہ اس کا فائدہ صرف اور صرف بندے کو ہی ہے، خدا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا مطلب کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ نہیں رکھیں گے تو اس کا اگر فائدہ ہے تو وہ ہمیں ہے، وہ جسمانی ہو، روحانی ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا جیسے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور افضل عبادت ہے، اور رمضان کے مہینے کا روزہ یہ پورے سال کے روزوں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس عبادت کو جو سال میں صرف ایک دفعہ ہمیں نصیب ہوتی ہے، اس کا ہم حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ روزے کو صحیح معنوں میں کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ فہیم بھائی، اس میں یہ ہے کہ یہ سوچ کر کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے اسپیشل اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیے۔ دیکھیے، روزہ ایسی عبادت ہے جو کہ پہلی امتوں کے لیے بھی تھا، جیسے کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے، لیکن رمضان المبارک جو ہے وہ اور امتوں کو نہیں ملا۔ یہ مہینہ اگر ملا ہے تو یہ اسپیشل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر امت کو اس کی فضیلتوں کا پتہ چل جائے، اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، تو امت یہ تمنا کرے
کہ اے اللہ تو سارا سال رمضان کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس مہینے کا روزہ ہمیں مل رہا ہے۔ بالکل اچھا، تھوڑی سی اس کی فضیلت اجاگر کرنے کے لیے یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، وہی روزہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، عام دنوں میں رکھتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے روزہ توڑ دیتے ہیں تو اس کی صرف قضا ہے، اس کے بدلے میں ایک روزہ اور رکھنا ہے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس نے قضا بھی کرنی ہے کہ اس کے بدلے میں ایک اور روزہ رکھنا ہے، ساتھ اس کا کفارہ ہے، 60 متواتر روزے رکھنے ہیں۔ اچھا، یہ کفارہ رمضان المبارک کا روزہ توڑنے کی وجہ سے، یعنی آپ اندازہ کریں اتنی اہمیت ہے اس مہینے تو کی۔ پھر اس کو صحیح معنوں میں کس طرح ہم اس عبادت کو ادا کر سکتے ہیں، وہ بیان کیجیے گا۔ مطلب صبح وقت سحر پہ کچھ کھا لینا اور وقت افطار پہ کچھ کھا لینا، سارا دن درمیان میں نہ کھانا، ایک تو روزے کا اسٹرکچر تو یہ ہے، مگر اس کے ساتھ کیا ہے وہ میں اس کے جاننا چاہتا ساتھ یہ ہے جی کہ وہ عام طور پہ ایک کامن سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ، ناک کا روزہ، آپ کی جو ہے سماعت کا روزہ، آپ کی بصارت کا روزہ، منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جو کہ صحیح تو نہ ہوں، ایسی لغویات نہ سنی جائیں، آنکھوں سے نامحرم کو نہ دیکھا جائے، اسی طرح گناہوں سے عام حالت میں بھی بچنا ہے اور روزے کی حالت میں اسپیشلی بچنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت قرآن پاک کریں۔ قرآن کا اور اس مہینے کا بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعے والے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کی ابتدا یہاں سے کی کہ قد اذلکم شہر عظیم مبارک، کہ ان قریب تم پر ایک ایسا عظیم مہینہ، ایسا بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کی رحمت کی سی فضیلت ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دن میں روزہ رکھا ہے، رات کا قیام ہے، اور پھر اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو آپ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں مولانا عباس جعفری صاحب، آپ نے کیونکہ اپنے بیان میں یہ فرمایا تھا ابھی کہ یہ جو روزہ ہے یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کی قوموں پہ بھی فرض کیا ہے، تو مطلب ان کے لیے بھی روزہ جو ہے فرض عبادت کی طرح رہا ہے، بٹ ہمارے روزے میں اور ان کے روزے میں آپ کیا فرق جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں؟ مطلب اس میں کیا ڈفرنس کیا تھا؟ کیا ہمارا روزہ ان دوسری قوموں کے روزے سے زیادہ مشکل ہے یا ہمارا روزہ جو ہے وہ آسان ہے ہمارے لیے یہ عبادت؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بہت اچھا سوال کیا فہیم آپ نے کہ ہمارا روزہ اور پچھلی امتوں کا روزہ، ایک کمپریزن آپ چاہ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگا۔ جی ہاں۔ بات یہ ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، 24 آورس کا ان کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی جب روزہ نیا آیا اسلام میں تو 24 گھنٹے کا ہی ہوا کرتا ہے۔ اچھا، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا تاریخ میں کہ جو ہمیں مختلف کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ روزہ رکھ چکے اس کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو چونکہ انہیں تاخیر ہو گئی، پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ نے روزہ مغرب میں افطار کر لیا تو کر لیا ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی وجہ سے مغرب میں روزہ افطار نہیں کر سکے جو افطار کرنے کا وقت تھا، تو پھر آپ دوبارہ آپ اسی کنٹینیو ہو جائیں گے، وہ روزہ کنٹینیو ہو جائے گا۔ اچھا، وہ روزہ اب آپ اس سے روزہ کھول نہیں سکتے پورا آدمی کسی وقت، تو بہرحال وہ کسی کام کی وجہ سے وہ نہیں کھول سکے، سو گئے، تھکے ہوئے تھے، جب اٹھے تو وہ روزہ کھولنے کا ٹائم نکل چکا تھا۔ ظاہر ہے وہ نیا روزہ شروع ہو گیا۔ جی ہاں۔ دوسرے دن پھر اپنی مزدوری پہ گئے، کھیتوں میں گئے، وہاں پر کھیت میں ہل چلایا، جب واپس آئے شام کے وقت تو آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ ظہر عصر کے درمیان جو تھے وہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ جمع ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہو گئے، کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ روزہ کھول نہیں سکے تھے، 24 آورس کا روزہ ہے، 24 گھنٹے کا روزہ، یہ روزہ کھول نہیں سکے تھے۔
اتنے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ بے ہوش ہو گئے روزے کی وجہ سے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ روزہ چھوٹا ہو جائے, روزے کا دورانیہ کم ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے کہ دیکھو روزہ نہ میں نے فرض کیا ہے نہ میری وجہ سے فرض ہوا ہے, یہ اللہ نے فرض کیا ہے اور دین اللہ کا ہے, میرا نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے اس میں کمی نہیں کر سکتا, میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ روزے کو کچھ کم کر دیا جائے. تو رسول کائنات نے دعا کی, پروردگار عالم نے دعا کو قبول کیا, اور یہ روزہ جو 24 گھنٹے والا ہوتا تھا اور یہ جو سلسلہ ہوتا تھا کہ روزہ افطار نہیں کیا ہے تو پھر روزہ کنٹینیو ہو جاتا تھا, تو اللہ تعالی نے اس کو بھی معاف کر دیا, کم کر دیا. اور اب یہ روزہ گزشتہ امتوں سے روزہ ہمارا یہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے 12 گھنٹے, یہ جو بھی سورج یعنی جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس سے لے کر اور جو مغرب کا وقت ہے اس تک یہ مقرر اور معین ہو گیا, دورانیہ اس کا کم ہو گیا. لیکن فضیلت اس سے بھی بڑھ کر ہے, اس لیے کہ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں. اس رمضان ماہ رمضان کے اندر اگر جیسے کہ مولانا ارشاد فرما رہے تھے, مفتی صاحب فرماتے ہیں ایک عمل کریں اللہ تعالیٰ بعض روایتوں میں کہ 7 گنا بعض روایتوں میں 70 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ. حتیٰ کہ یہ کہ عام دنوں کے اندر ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب ایک ہی قرآن کا ملتا ہے, مگر رمضان مبارک کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا عطا کیا ہے اتنا عطا کیا ہے اتنا عطا کیا ہے کہ ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر ثواب کے برابر ہے. سبحان اللہ. اچھا کیونکہ پروگرام کا وقت نا تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, میں ابھی دل کر رہا ہے کہ اس حوالے سے مطلب ضرور بات کریں جس کا ہمیں فائدہ ہو سکے, ناظرین کو مزید فائدہ ہو سکے. کچھ ایسی بات جو آپ ناظرین کو کہنا چاہیں جس سے ان کے روزے کے لیے اس مہینے کے لیے کوئی فائدہ ہو سکے. میرا جو پیغام ہوگا تمام عوام کے لیے خصوصاً مسلمانوں کے لیے کہ روزہ فقط پیٹ کا روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ تمام اعضاء کا روزہ ہے. اس لیے جب روزہ رکھیں تو تمام اعضاء کا روزہ رکھیں اور روزوں کا احترام کریں, رمضان کا احترام کریں. ایک چھوٹی سی روایت 3 جملوں میں پڑھ کر میں ختم کروں گا اپنی بات کو. وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک عالم دین نے اس میں تحریر کیا تھا کہ ایک یہودی کا بیٹا ماہ رمضان مبارک میں سب کے سامنے کچھ کھا رہا تھا, یہودی. تو اس یہودی باپ کو غصہ آیا, اس نے گھر پہ لا کر بیٹے کو زد و کوب کیا, یعنی اس سے مارا. اتفاق سے اسی ہفتے وہ یہودی مر گیا. کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ یہودی اس مقام پر ہیں کہ جہاں نیک مومنوں کو مسلمانوں کو رکھا جاتا ہے. بڑے حیران ہوئے, خواب میں پوچھا کہ تو اس مقام پر آ گیا جہاں نیکوکار مومنوں کو رکھا جاتا ہے, تو یہودی ہے. کا بات یہ ہے کہ چونکہ میرے بیٹے نے رمضان کا احترام نہیں کیا تھا, میں نے اسے سرزنش کی تھی, رمضان کی حرمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مرنے سے پہلے مشرف با اسلام کیا اور مجھے یہ جگہ عطا فرمائی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا اعزاز ہے ماشاءاللہ. سر آپ کچھ چند جملوں کے اندر اگر پیغام ہمارے ناظرین کو اور ہمیں کچھ دینا چاہیں. میرا جو ہے چھوٹا سا پیغام یہی ہے کہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے اسے غنیمت جانیں, زیادہ سے زیادہ ہم سب عبادات کرنے کی کوشش کریں اور خاص طور پر ان لوگوں کا خیال کریں کہ جو اس مہینے میں بھی جنہیں روزے رکھنے مشکل ہیں, جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جو لوگ, ان کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی کچھ ہو تو ہم جا کے وہ دیں, تھوڑے سے بھی کام چل سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا, خواہ وہ ایک کھجور سے کیوں نہ کروایا, اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ہے. اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سنت کو زندہ کرنے کی اس رمضان میں ہم کوشش کریں. یہ خاص طور پہ جو ہے میرا یہ پیغام ہے. آپ دونوں مہمانوں کا دل کی گہرائی سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے اور میں آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمیں اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا ہے. کیا پتہ دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو. جتنی ہم نیکیاں ہم اکٹھی کر سکتے ہیں, سمیٹ سکتے ہیں, ہمیں سمیٹنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے. میرے ساتھ پروگرام کا ویسے اختتام کا وقت آ گیا ہے. اطہر حشمتی ہمارے ساتھ موجود ہیں.
آپ سے بھی میں معذرت زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا، مگر آپ کی آواز کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا. اپنی دعاؤں میں مجھے، فہیم عباس کو اور یا رحیم یا رحمان رمضان کی پوری ٹیم کو اور ہمارے مہمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على